من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اویئرنیس یوٹیوب چینل اینڈ مائی سیلف ایڈوکیٹ رزاق علی وٹو۔ آج جو ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر جو ہے اس کی فوجداری مقدمات میں ویلیو کیا ہے، ایف آئی آر کی امپورٹنس کیا ہے فوجداری مقدمات میں، کرمنل کیسز میں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے یہ مقدمے کی بیس ہوتی ہے۔ آپ کسی عام سے عام بندے سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ مقدمے کی بیس ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر سے مراد ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی ابتدائی اطلاع۔ تو ایف آئی آر کی ریکوائرمنٹ لا کے مطابق کیا ہے، ایف آئی آر کی امپورٹنس کیا ہے، یہ چیز ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایف آئی آر میں سب سے پہلے تو ایک جو اپیلیبل، جو ایک ہیومن عقل کو اپیل کرے، وہ ایف آئی آر جس کی بنا پر آپ کا مقدمہ جو ہے، آپ اگر پروسیکیوشن کی سائٹ پر ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے تو ایف آئی آر کے لوازمات کیا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو اس ایف آئی آر میں مینشن ہونی چاہیے، وہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 تو ایک اچھی بہترین اور جو لیگل پرسپیکٹو کے مطابق ایف آئی آر ہے، اس میں آپ نے ڈیٹ آف اکرنس، ٹائم آف اکرنس، پلیس آف اکرنس، کہ کس ڈیٹ کو وقوع سرزد ہوا ہے آپ کے ساتھ، وہ کس ٹائم پر وقوع سرزد ہوا ہے اور کس جگہ پر وقوع سرزد ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ایف آئی آر میں، ایف آئی آر ہوگی آپ کی اپلیکیشن جو آپ گزاریں گے ایف آئی آر درج کروانے کے حوالے سے، وہ ڈیپینڈ ہوگی آپ کی ایف آئی آر اس درخواست کے اوپر، اور اس درخواست میں آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی جو میں آپ سے مینشن کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ چیزیں مینشن کرنا ہوتی ہیں۔ تو ڈیٹ آف اکرنس، ٹائم آف اکرنس، پلیس آف اکرنس۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ملزمان ہیں ان کو ان کی نیم، ولدیت، ان کی کاسٹ اور وہ جس جگہ کے رہائشی ہیں وہ چیز بھی آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے کہ کون کون آپ کے ساتھ وہ جرم مرتکب کرنے والے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی ولدیت کیا ہے، ان کی کاسٹ کیا ہے، ان کا ایڈریس کیا ہے۔ اس سے آگے فردر یہ آ گیا کہ وقوع جو آپ کے ساتھ سرزد ہوا ہے اس کے وٹنسز کون کون سے ہیں، آپ کے مقدمہ کے گواہ کون کون سے ہیں، تو وہ آپ نے اپنے جو گواہان ہوں گے وہ بھی کم از کم کرمنل کیسز میں 2 گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، 2 گواہ جو ہیں وہ مینشن کرنے ضروری ہیں۔ تو کیونکہ ایف آئی آر جو ہے یہ مقدمے کی بیس ہوتی ہے، پہلی ابتدائی اطلاع ہوتی ہے، اس کو اینڈ تک جب فیصلے والے دن تک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، فائنل جو ڈیسیژن ہے اس کرمنل کیس کا، اس وقت تک اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے آنریبل کورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلائے ایف آئی آر پر اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ بندے نے ایف آئی آر کرائی ہے، اس وقت اس کے پاس نہ تو کنسلٹیشن کا ٹائم تھا، نہ اس کے پاس کسی وکیل صاحب کے ساتھ یا کسی اور ایکسپرٹ بندے کے ساتھ کچھ مشورہ کرنے کا وقت درکار تھا۔ تو اس کو جیسے یہ انفارمیشن ملی اس نے پاس کر دی، تو اس حوالے سے وہ ایف آئی آر پر زیادہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ لیٹر آن اس کو جو ہے کسی بھی حوالے سے امپروو کریں اپنے سٹیٹمنٹ کو 161 کی شکل میں اور پرائیویٹ کمپلینٹ کی شکل میں، تو وہ بنسبت آپ کی جو ایف آئی آر ہے اس وجہ سے اس پر ریلائے کیا جاتا ہے زیادہ۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ اس ایف آئی آر کے دراصل لوازمات ہیں، اس کی لیگل ریکوائرمنٹ سمجھنے ہیں کہ جو ہے ڈیٹ آف اکرنس، جس ڈیٹ کو اکرنس سرزد ہوا ہے، جہاں پر ہوا ہے، جس وقت ہوا ہے، آپ کے ملزمان کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ولدیت، کاسٹ، ایڈریس، آپ کے گواہان جو ہیں ان کے نام کیا ہیں، ولدیت کیا ہے،
تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اگر دن کا اکرنس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر رات کا اکرنس ہے، رات کو کوئی وقوع سرزد ہوا ہے، تو پھر اس میں سورس آف لائٹ کا بھی لازم آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے اپنی اپلیکیشن میں، جس پر اس ایف آئی آر کا اندراج ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ایک اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں بطور پریکٹسنگ ایڈوکیٹ، وہ یہ ضروری اور اہم بات ہے کہ جب آپ درخواست لکھوا رہے ہوں، یا تو آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اتنے باشعور ہونے چاہیے، آپ کو اتنی قانون سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے معاملات میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں سے، آپ دوستوں سے شیئر کی ہیں، ان کے مطابق اپنی جو ایف آئی آر ہے وہ تحریر کروا سکیں یا خود کر کے دے سکیں، یا دوسرے نمبر پر آپ نے کسی نہ کسی جو وکیل دوست ہے اس سے جلد از جلد جو ہے آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ وقوع سرزد ہو گیا ہے، اس کے فیکٹس جو ہے وہ یہ ہیں، تو مجھے اس کی جو ہے نا اندراج مقدمہ کی درخواست جو ہے وہ لکھ کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر زیادہ تر تو ہم ریلائے کرتے ہیں ہمارا معاشرہ پولیس پر، تو پولیس والے جو زیادہ تر ہیں وہ، ابھی میں اس پر کیا کمنٹس کروں، وہ ایک تو کہتے ہیں پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں نہیں، دوسرا پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو وہ صاحبان کیا کرتے ہیں، وہ ایسے جو ہے نا رینڈم سی درخواست لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک تو ان کی میلا فائڈلی بدنیتی بھی ہوتی ہے کہ اس میں اور ملزم کو بھی فیور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہونا چاہیے، تو دوسرے نمبر پر ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے، ان کو اتنا لا سے اویئرنیس بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک وکیل کو ہوتی ہے، قطعی طور پر ان کے پاس نہیں ہوتی، تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کر اس کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا انصاف آپ لوگوں کو کیا ملنا ہے، کیونکہ جو ڈاؤٹ ہے کرمنل کیسز میں اس کو لیا جائے گا ملزم کا ایز اے میٹر آف رائٹ، benefit of doubt always given to the accused as matter of right، یہ لیگل ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ڈاؤٹ سے اپنے مقدمے کو بچانا ہے، اور ایک اچھی ایف آئی آر کی جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ سارے لوازمات، یہ ساری لیگل ریکوائرمنٹ فلفل ہونی چاہیے، دین جب آپ کی ایف آئی آر چاک ہوگی، ایف آئی آر کا اندراج ہوگا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں مینشن ہو جائیں گی۔ یہ تھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ لیگل انفارمیشن کے حوالے سے، لیگل اویئرنیس کے حوالے سے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔